بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اور آپ کا سواگت ہے میرے نعیم علی آفیشیل چینل میں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک دکاندار کو ایک فقیر کی دھمکی۔ ہمارے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی نیکی کی دعوت کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ امام الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید جو کہ بصرہ شریف میں گوشہ نشین تھے، ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا۔ اس برے خیال کی نحوست سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ بڑے گھبرائے۔ 3 دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی۔ اسی دن ان کے پیر و مرشد کا رقعہ موصول ہوا۔ اس میں مرقوم یعنی لکھا تھا، اپنے دل کو قابو میں رکھو، تمہارے چہرے کی سیاہی قلق دھونے کے لیے 3 دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیر روشن ضمیر تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت دور کی نظر سے نوازا تھا۔ جبھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ شریف میں موجود مرید کے دل کی کیفیت ملاحظہ فرما لی، سیاہ چہرہ بھی دیکھ لیا، اور دور ہی سے باطنی توجہ ڈال کر مرید کے چہرے کی سیاہی بھی دھو ڈالی۔ اس حکایت سے یہ بھی درز ملا کہ کامل پیر کی بدولت انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ میں اس کا ایک ادھارن دیتا ہوں۔ مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس فرضی حکایت میں نہایت ہی دلچسپ پیرائے میں سمجھایا گیا ہے کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو کے رہو۔ جو کوئی شخص کسی پیر کامل کا ہو رہتا ہے، آڑے وقت کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور دلچسپ حکایت سماعت فرمائیے۔ ایک مجلس میں چند اشخاص جمع تھے۔ اچانک ایک مینڈک پھودکتا ہوا آ نکلا۔ یہ دیکھ کر ایک دانا شخص اس مجلس سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگ اس کو بزدل سمجھ کر ہنسنے لگے۔ جب اسے مینڈک سے ڈرنے کا سبب دریافت کیا گیا تو اس دانا نے کہا، میں مینڈک سے نہیں ڈرتا، البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی سانپ نہ آ رہا ہو۔ اسی طرح کوئی درویش خود کمزور ہو مگر اس کا سلسلہ نہایت مضبوط ہو تو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اس کے سلسلے کے تمام مشائخ قابضہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو جائیں گے۔ مینڈک کو سانپ کھا جاتا ہے، اسی لیے وہ دانا شخص مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شکار کرنے کے لیے پیچھے سانپ لگا ہو جو مجھے ڈس لے۔ یہ مثال دے کر حضرت سیدنا شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کمزور درویش اور اس کے قوی مرشدین کی مثال دی ہے۔ تو واقعی جو آدمی پیر کامل کا مرید ہو جاتا ہے، اس کی پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا اپنا پیر کمزور بھی تو کیا اپنے پیر کا پیر یا پھر اس کا پیر تو مضبوط ہوگا، اور یوں دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ دعوت اسلامی کے یکتوۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت 561 صفحہ 260 تا 263 پر سے بعض دلچسپ و معلوماتی عرض و ارشاد پیش کیے جاتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ بیعت کے معنی۔ عرض، بیعت کے کیا معنی ہے؟ ارشاد، بیعت کے معنی بک جانا۔ سزائے موت کے موقع پر ایک مرید کی اپنے پیر سے عقیدت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبع سنابل شریف میں ہے، ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم ایک بادشاہ نے دیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی،
یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رخ کر کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے کہا، اس وقت قبلے کو منہ کرتے ہیں۔ فرمایا، تو اپنا کام کر، میں نے قبلے کو منہ کر لیا ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا۔ اس کا نام ارادتاً یعنی مریدی ہے۔ اگر اس طرح جس کے عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور آئے گا۔ اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہ ہوگا، اور بالفرض وہ بھی نہ صحیح تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو مدینے فیض یعنی فوز کی خان و یم انوار یعنی انوار کا سر چشمہ ہے، ان سے فیض آئے گا۔ بس سلسلہ سدید و متصل یعنی ملا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک دکاندار کو ایک فقیر کی دھمکی، دکان الٹ دوں گا۔ اس ضمن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمودہ ایک حکایت اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ ایک فقیر کسی دکان پر آیا اور کہنے لگا، 1 روپیہ دے۔ دکاندار نے انکار کیا۔ فقیر نے کہا، روپیہ دیتا ہے تو دے، ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا۔ لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اتفاقاً ایک روشن ضمیر بزرگ ادھر سے نکلے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا، اس کو جلدی روپیہ دے دیجئے ورنہ دکان الٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی ہے کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے پیر کو دیکھا، اسے بھی خالی پایا۔ اس کے پیر کے پیر یعنی دادا پیر کو دیکھا تو اہل اللہ سے ہیں۔ اس کے پیر کے پیر کو دیکھا تو وہ اہل اللہ سے ہیں، اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔ یہ حکایت بیان کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس فقیر نے اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اللہ جسے نوازتا ہے بے حساب نوازتا ہے، اور سبھی لوگ اپنے پیروں کا ادب کرتے ہیں۔ مرید ہونا بھی بہت اچھی بات ہے۔ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو، رسول سے ملنا چاہتے ہو، تو ہر سیدھے راستے پر چلیں اور عقیدے کے ساتھ اپنے پیر کے راستے پر چلیں۔ بے شک اللہ تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔